السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں۔ قرآن کریم میں تقریباً 70,000 سے زائد کلمے ہیں اور جس میں تقریباً 7,700 سے کچھ زائد معجزات شامل ہیں جو کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ وہ قرآن چونکہ 7,700 سے کچھ جائز معجزات رکھتا ہے، اس لیے اصطلاح میں یہ تمام معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معجزات ہیں۔ کلام اللہ کے اعجاز کی دوسری شکل ہے، قرآن خود ایک معجزہ ہے، اور کلام اللہ کے اعجاز کی دوسری شکل یہ ہے کہ آئندہ کی خبروں کے متعلق قرآن کریم کی پیشن گوئیوں کا وقوع بھی اعجاز ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کچھ معجزات کو یعنی کچھ پیشن گوئی کو ایک معجزے سے تعبیر کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہے قرآن کریم میں جہاں بہت سی پیشن گوئیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک مشہور پیشن گوئی وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے سلسلے میں سورہ فتح میں ذکر فرمائی، اور ان تمام مسلمانوں کو جو حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا اور فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، یعنی روحانی برکتوں کے علاوہ ہم نے ان کو ایک فتح کی خبر دی جو بہت نزدیک ان کو ملنے والی ہے، اور مال غنیمت کی کثرت اور اس کے حصول کی بھی ان کو خبر دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی فرمائی، ان کو اپنی رضامندی عطا فرمائی، اور ان کے دلوں کے خلوص کو ظاہر کر دیا، اور ان پر سکینہ یعنی روحانی تسکین نازل فرمائی، اور مکہ معظمہ سے بغیر عمرہ کیے واپس جانے پر ان کو بدلے میں ایک فتح قریب اور کثیر مال غنیمت سے ان کو مالا مال فرمایا۔ بہرحال جو اطلاع دی تھی وہ پوری ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دنوں بعد خیبر کو فتح کیا، اور اس کے 7 قلعے قبضے میں آئے، اور بہت سے باغات بھی بطور فیح حاصل ہوئے جن کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہی باغات میں ایک باغ فیدق بھی تھا جن کی آمدنی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے سالانہ اخراجات لیا کرتے تھے، اور باقی فقراء بنی ہاشم پر وہ آمدنی تقسیم ہوتی تھی۔ دوسری پیشن گوئی، دوسرا معجزہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب صحابہ کرام کو بتایا کہ ہم لوگ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے اور ارکان عمرہ پورا کریں گے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس خواب کو سن کر مکہ معظمہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر کفاروں نے مزاحمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا، اور کفار مکہ سے گفتگو ہوئی۔ وہاں ایک صلح نامہ مرتب ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم غمگین ہو کر واپس ہوئے۔ راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی جس کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی توثیق کی اور فرمایا یہ خواب آئندہ سال کے متعلق ہے، اس لیے یہ پورا ہونے والا نہ تھا بلکہ اس کی تعبیر آئندہ سال پوری ہونے والی ہے۔ چنانچہ یہ خواب والی پیشن گوئی آئندہ سال پوری ہوئی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نہایت اطمینان کے ساتھ عمرہ پورا کیے، اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ بخیریت تمام واپس ہوئے، اور یہ پیشن گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ سورہ فتح کا آخری رکوع اور اس کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ معجزہ، ایک اور معجزہ قرآن کی پیشن گوئی ہے۔ انہی پیشن گوئیوں میں سے آئندہ کی فتوحات کے سلسلے میں ایک اور پیشن گوئی سورہ فتح میں مذکور ہے، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، یعنی اس فتح کی خبر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان غنائم کو اپنے احاطہ علم میں لے رکھا ہے اور ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی بظاہر تمہاری قدرت میں نہیں کہ
تم ان پر قبضہ کر سکو گے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت میں ہے، اور اس کی تائید سے وہ غنیمتیں تم کو حاصل ہوں گی۔ جمہور مفسرین نے اس پیشین گوئی سے مراد فارس اور روم کے غنائم کیے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ شاہان فارس اور روم کے مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ یہ قومیں بڑی طاقت اور بکثرت ساز و سامان سے بھرپور تھی، چنانچہ قرآن نے جیسا فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگے۔ یہ کچھ پیشن گوئیاں تھیں، انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔